السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اپنی زندگی اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے ہمیشہ کی طرح کیونکہ صحت سے بڑھ کے اور کوئی خوشی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ ایک نعمت ہے، اور اس ساتھ میں صحت بھی ہے، تو اس سے بڑی اور خوشی اور نعمت اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ تو لیکن ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں، خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کا بھی خیال کرتے رہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اپنے مائنڈ کی، سول اور باڈی۔ دیکھیں، باڈی، سول اور مائنڈ، جیسے یہ تین چیزیں آپ کو الگ الگ نظر آ رہی ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم ایک قسم کی ایک بکھری ہوئی شخصیت ہوتی ہے۔ ایک بکھرے ہوئے شخص کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرے گا۔ بعد میں جب اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی میں نے یہ بات نہیں کرنی تھی لیکن میں نے کر دی، یہ میں نے کیسے کر دی، کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے وہ شخص بات کر گیا ہوگا۔ اور ایسے ہی چلتے چلتے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے تھے، اور پھر وہ اپنے راستے پہ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر یہ تین چیزیں ایک جگہ پہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کا مائنڈ کہیں اور ہے، آپ کی باڈی کہیں اور ہے، تو آپ کی روح لاشعور، آپ کا کچھ لاشعور میں کچھ اور چل رہا ہے، تو یہ چیزیں زندگی میں بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، بلکہ زندگی کو کافی پریشان کر دیتی ہیں۔ تو ہم ابھی ایسا کرنے والے ہیں کہ ہم ان تین چیزوں کو، مائنڈ، سول اور باڈی کو، ہم اکٹھا لے کر کیسے چل سکتے ہیں۔ یہ ہمارا تھوڑا لمبا تو ہونے والا ہے، لیکن پھر اس کو میں شاید یا 2 پارٹ میں الگ کر دوں۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے اکٹھا رکھتے ہیں، ہمیں کیا ایسی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے، کیا ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے مائنڈ اور سول اور باڈی ہمارا کنیکٹ ہو جائے۔ کیونکہ بعض اوقات کنیکشن بالکل آؤٹ ہوتا ہے، جیسے کہ سگنلز کبھی کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مائنڈ بھی ہمیں ہماری باڈی کو سگنلز دیتا ہے۔ مائنڈ جیسے ہماری باڈی کو سگنلز دیتا ہے، ویسے ہی ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو اگر آپ کی باڈی کہیں اور چل رہی ہے، مائنڈ کہیں اور چل رہا ہے، اور لاشعور میں کچھ آپ کے اور چل رہا ہے، تو یہ ایک بہت ہی بکھری ہوئی شخصیت کی بات ہے۔ ایک بکھرے ہوئے انسان کی یا تو اس کو کوئی انزائٹی کا مسئلہ ہے، یا کوئی اس کو اس قسم کے مسئلے مسائل، ڈپریشن تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ ڈپریشن ہی بہت آگے چل کے بات ہو جائے گی۔ تو ان کو ہم نے اکٹھا کیسے کرنا ہے، اور ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہیلدی کیسے رہنا۔ ہم ہیلدی ہوں گے تو ہم ان چیزوں کو اکٹھا کر پائیں گے، لیکن اگر ہم ہیلدی نہیں ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہماری سوچ الگ ہوگی، ہمارا چلنا الگ ہوگا، کام ہم ایک کر رہے ہوں گے، سوچ دوسری چیز رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ہیلدی کیسے رہنا، یہ سب چیز جو ہے ہمارے معدے سے شروع ہوتی ہے، ہمارے گٹ سے، ہمارے پیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم کھائیں گے صحیح، ہیلدی کھائیں گے، تب ہمارا سسٹم صحیح چلے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کسی گاڑی میں پیٹرول غلط ڈلوا دیتے ہیں، پیٹرول کی جگہ آپ ڈیزل ڈال دیتے ہیں، کیا وہ گاڑی چلے گی؟ وہ گاڑی تو نہیں چلے گی، وہ تو کہیں نہ کہیں اسٹاپ ہو جائے گی، بلکہ اس کا انجن تباہ ہو جائے گا۔
تو اسی طرح ہمیں اپنے معدے میں کیا ڈالنا ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ ہمیں ہماری ضرورت کے لیے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں ہیلدی رہنے کے لیے ہمیں کیا کھانا ہے، ہیلدی رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی سے، چاہے آپ کسی ایج میں ہیں، چاہے آپ کسی جگہ سے ہیں، کسی ملک سے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنا کچن سدھاریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے کچن میں کیا رکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے جو نکالنی ہیں چیزیں اپنے کچن سے بالکل نکال دیں، وہ ہے آئل۔ کسی بھی بیج کا آئل ہے، کسی بھی سیڈ کا آئل ہے، آپ نے اس کو نکال دینا۔ آپ کو اب نیچر کی طرف، نیچرل، جیسے کہ گھی ہے، دیسی گھی ہے، آپ یہ استعمال کریں۔ کوکونٹ آئل ہے، آپ وہ تھوڑا بہت استعمال کریں۔ لیکن میں پرسنلی آپ کو اگر ایک بات بتاؤں، اگر میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں تو وہ ہے کہ آپ دیسی گھی استعمال کریں۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ اپنا کچن سدھاریں گے، دیسی گھی اس میں لائیں گے، نیچرل چیزیں اس میں لائیں گے، جس میں آپ کو گھی کی پہلی مثال دے رہی ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جتنا گھی چلتا ہے تو وہ تو آپ خود بھی جانتے ہوں گے کہ ہم گھی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، آئل کو کیسے تلتے ہیں، کیسے اس میں ایک دفعہ نہیں بار بار پھر اس کو یوز کرتے ہیں، بار بار، مطلب کہ اپنی تباہی لے کے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ گھی استعمال کریں گے، کوکونٹ آئل استعمال کریں۔ دیکھیں اولیو آئل جو ہے اس کا یہ ہے کہ آپ ایسے اسے سیلڈ کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں، لیکن جب اس کو آپ ہیٹ دیتے ہیں تو وہ سیم چیز ہی بن جاتی ہے، سیم ہی ہو جاتا ہے، جیسے وہ جل کے اس کی وہ افادیت جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اپنے کچن کو سدھاریں گے، آئل کو نکالیں گے۔ میں یہ ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ اور نمک کا استعمال کم سے کم رکھیں گے۔ دیکھیں ہم پانی پیتے ہیں اس میں بھی نمک ہے، ہم روٹی کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں ہر چیز میں نمک موجود ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں ایکسٹرا ڈالنے کی، جیسے روٹی آٹے، خاص طور پہ یہ جو بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے جو ہوتے ہیں، ان کو میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنے آٹے میں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آٹے میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آٹے میں کیوں نمک ڈالتے ہیں؟ آپ سیدھی روٹی بنائیں، آٹا گوندیں اور اس کی روٹی بنائیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ٹپ اور دوں گی، جن لوگوں کا پیٹ کے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا ایسٹ شامل کریں۔ ایسٹ اچھی چیز ہے اگر اس کو لمیٹڈ استعمال کیا جائے تو تھوڑا سا اس میں ایسٹ ڈال دیں، اور نمک کو آپ بالکل بند کر دیں اس میں آٹے میں ڈالنا۔ ہاں کھانے میں تھوڑا استعمال کر سکتے ہیں، پورے دن میں آپ ایک چمچ، چھوٹا چمچ جو ہے چائے والا، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہر ایک کی اپنی باڈی ہے کہ آپ کی باڈی کو کتنا چاہیے، تو مطلب بات کا یہ ہے کہ کم سے کم نمک استعمال کریں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد مسالہ جات میں کچھ چیزیں تو ہمارے فائدے میں ہیں، جس میں اس کو مسالہ کہیں یا جو بھی، جیسے ادرک ہے، لہسن ہے، یہ چیزیں، اور وہ کیا ہوتی ہے، سنمن ہے، یہ بہت ہیلدی چیزیں، یہ آپ استعمال کریں، کالی مرچ استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت گرم مسالہ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں، ہلکا پھلکا جتنا معدہ برداشت کر سکے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات، اپنی زندگی میں دہی کا استعمال ضرور رکھیں، دہی ضرور استعمال کریں۔
देखिए दही में जो चीज़ें हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कि दही हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है। तो एक छोटी सी प्याली या छोटा सा 2-3 चम्मच आप डेली, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई कहे कि हमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कुछ भी है, आप कितनी बदपरहेजियाँ कर लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी दही खा लेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी, और उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं जो आपको नुकसान दे। दही का थोड़ा इस्तेमाल रखें और लेमन का इस्तेमाल करें। और ये चीज़ें जो मैंने आपसे कही हैं ये आप अपने किचन से बाहर करें। और इसके अलावा चीनी, वाइट शुगर का इस्तेमाल ख़त्म करें, बिल्कुल ख़त्म करें। अगर आपको कभी थोड़ा बहुत लेना भी हो तो आप गुड़ ले सकते हैं। मैं तो समझती हूँ कि मीठे को बिल्कुल ही ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मीठा हम लोग थोड़ा बहुत खाना पसंद करते हैं। तो उनको मैं ये मशवरा दूँगी कि आप मीठे में जो भी आप बनाएं वो गुड़ में बनाएं, थोड़ा सा मामूली सा डाल के, और बहुत ज़्यादा मीठे से आप गुरेज करें। ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताऊं, आजकल इतना शऊर है लोगों में, बहुत से लोगों में शऊर है कि वो अपना रिवर्स कर रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर रिवर्स हो रहा है, उनका शुगर रिवर्स हो रहा है। ये तो बहुत पहले की कहानी थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हो रही है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो ख़त्म हो सकता है, जिनको शुगर है वो ख़त्म हो सकती है, यूरिक एसिड है वो ख़त्म हो सकता है, इवन के कैंसर तक भी रिवर्स हो रहा है। और उसके लिए हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। हमें उसके लिए सबसे पहले अपने किचन पे तवज्जो दें कि हम खा क्या रहे हैं। हम अपने ये जो बॉडी है, अपनी गाड़ी में हम डीज़ल डाल रहे हैं या पेट्रोल डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेहत के लिए किचन पे तवज्जो देंगे, और उसके बाद अच्छा वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, बहुत सब्ज़ियाँ खाएं, ग्रीन सब्ज़ियाँ खाएं। और ऐसा नहीं है कि आपने गोश्त नहीं खाना। देखें, मैं आपको कहूँगी कि गोश्त आप ज़रूर खाएं, चाहे आप वो चिकन के तौर पे खाएं या गोश्त। चिकन तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर कोई खाता है, लेकिन गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम होता है, मैं देखती हूँ। तो गोश्त अगर आप अपनी ज़िंदगी में चिकन से थोड़ा ज़्यादा कर लें, जैसे आप हफ्ते में 1-2 दिन अगर आप गोश्त खा लेते हैं, या एक ही दिन आप खा लेते हैं, तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गोश्त में हैं, और वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। और चिकन भी अच्छी है, चिकन भी खाएं, लेकिन ये ज़रूर देखें कि वो क्या खा रही है, वो मुर्गी क्या खा रही है, उस पर ज़रा थोड़ी तवज्जो दें। अपने घर में ही पाल लें मुर्गियाँ, तो ये और अच्छा है। देखिए अब देहातों में जो है वो सब्जियाँ खा रही होती हैं, दाना चुग रही होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं मुर्गियाँ। तो ऐसे हम अपने घर में भी बना सकते हैं। अपने घर में कुछ ऐसा रख लें अपने खाने के लिए, तो अपनी सेहत से बढ़कर तो और कुछ भी नहीं हो, आप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पे यकीन है कि इनकी मुर्गियाँ हेल्दी हैं, तो वो खाने में हर्ज भी नहीं, आप खा सकते हैं। मुर्गी खाएं, अंडे ज़रूर खाएं, अंडों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अंडे जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। अंडा आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मसल्स के लिए। आपकी टांगें मजबूत होंगी इससे, आपके घूमने फिरने के लिए, आपके ये जो जोड़ों में दर्द वर्द, ये इसके लिए अंडा बहुत अच्छी चीज़ है। शुगर को कट करना है, बिल्कुल वाइट शुगर बिल्कुल ख़त्म करनी है। मैं तो कहूँगी गुड़ भी छोड़ दें,
اس کو بھی نہ کریں. ہاں ہفتے میں مہینے میں کوئی ایک دفعہ آپ نے کچھ کھا لیا تو وہ آپ کا شوق ہے، آپ کھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اور غلط چیزیں کا استعمال بالکل بند کر دینا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے کچن میں کیا کیا، دیسی گھی لائے، ہم نے آئل بالکل کٹ کر دیا، شوگر کٹ کر دیا، اور اس کے علاوہ نمک کو بالکل کم سے کم کر دیا. آٹے میں نمک بالکل نہیں ڈالنا. اور اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی ایکسرسائز پر کہ ہمیں یہ کھانے کے بعد تھوڑا چلنا بھی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ، ویسے تو میں یہ جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہر ایک کے لیے اچھی ہے، لیکن خاص طور میں اس لیے کہہ رہی ہوں جن لوگوں کو شوگر ہے، بہت زیادہ بلڈ پریشر ہے، وہ لوگ کھانے کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ ہم ورزش نہ کریں، ہمیں منع کیا گیا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. آپ کھانے کے فوراً بعد، یہ تو سنت بھی ہے کہ آپ 50-60 قدم چلیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہمارے مذہب نے بھی ہمیں بتائی ہیں. تو کھانے کے فوراً بعد ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. کم سے کم 15 منٹ آپ واک کریں. میں کم سے کم کی بات کر رہی ہوں. آپ 15 منٹ واک کریں. اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے، رات کو اگر آپ کو سونا ہے تو سو جائیں. دن کو بھی آپ کھانا کھا کے، میں تو سمجھتی ہوں کہ 2-3 ٹائم کا کھانا غلط ہے. پہلی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے ہم اس چیز کو کنٹرول کریں کہ ہم کچن سے یہ چیزیں نکالیں، اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز پہ آئیں. اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہمیں 3 ٹائم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 ٹائم بھی کافی ہے. آپ صبح کو ہلکا پھلکا ناشتہ لیں، ناشتہ زیادہ نہ لیں، ہلکا پھلکا ناشتہ لیں. ہاں اگر آپ رات کو شام کو 5-6 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ صبح اٹھ کے زبردست ناشتہ کریں. جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. دل چاہے مطلب ان چیزوں کے علاوہ جو میں نے کہی وہ آپ کھا سکتے ہیں، دل بھر کے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے رات کو لیٹ نائٹ آپ نے 12 بجے کھانا کھایا اور اس کے بعد صبح اٹھ کے آپ ناشتہ کر رہے ہیں، یہ تو پھر بڑا ظلم ہو جائے گا. آپ پھر اس کو کھینچیں. آپ اگر 10-12 بجے آپ نے کھانا کھایا تو آپ نے ناشتہ بالکل نہیں کیا. صبح اٹھیں، ایک لیمن لیں، اس کو نچوڑیں، پئیں، اور بالکل بہت اچھی چیز ہے، اس کا استعمال کر لیں تھوڑا بہت، وہ پی لیں، اور اس کے بعد چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کھائیں. پھر آپ کھائیں اس وقت جب آپ کو بہت زیادہ بھوک لگے. جب بہت شدید آپ کہیں کہ مجھے بہت شدید بھوک لگی، پھر آپ ناشتہ کریں. اور پھر بھی ناشتہ آپ بہت زیادہ مطلب اتنا کریں کیونکہ رات کو آپ نے کھانا بہت زیادہ کھایا تھا، اس لیے ناشتہ آپ نارمل کریں. میں رات کو اگر آپ مطلب جلدی 5-6 بجے کھا لیتے ہیں تو پھر آپ ناشتہ جو آپ کا دل چاہے زبردست کر سکتے ہیں. کھانا 2 ٹائم کریں، ایک صبح کے ٹائم، ایک پھر شام کو 6-7 کے بعد آپ کچھ نہ کریں. یہ سب سے بہترین روٹین ہے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا ہے یا نارمل. ہم کے دن میں صرف 2 مرتبہ آپ نے کھانا. تو اس کے بعد ہم آئیں گے ایکسرسائز پہ. ایکسرسائز کیا ہوگی، آپ نے